فلائنگ ٹی وی کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو سر عمان میں اس شرقیہ کے علاقے میں ایک درمیانے سائز کا شہر ہے۔ یہ شہر اس شرقیہ کا دارالحکومت بھی ہے جس کی آبادی تقریباً 71,152 افراد پر مشتمل ہے۔ سر سے عمان کے دارالحکومت مسقط کا فاصلہ تقریباً 161 کلومیٹر ہے۔ سمندر کے کنارے واقع یہ شہر بہت ہی پرسکون مقام ہے جہاں پر بہت سارے تاریخی، ثقافتی اور قدرتی پرکشش مقامات موجود ہیں۔ سر میں دیکھنے کے لیے بہترین جگہ لائٹ ہاؤس اور پرانے شہر میں واچ ٹاورز، سر کے قصبے میں فتح الخیر روایتی عمانی جہاز اور سالے سمندر راس الجنز کچھوؤں کا ریزرو قابل ذکر مقامات ہیں۔ سر کے قصبے کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر سیاح شہر کے بالکل جنوب میں کچھوؤں کے ریزرو کی طرف جاتے ہیں۔ اس کا ماحول مسقط سے بالکل مختلف ہے۔ عمان میں سر کا مقام مسقط کے جنوب مشرق میں ساحلی علاقے کے ساتھ واقع ہے۔ مسقط سے سر تک آسان ڈرائیو تقریباً 250 کلومیٹر کا فاصلہ کوسٹل ہائی وے کے ذریعے 2 گھنٹے میں طے کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چھٹیاں کسی خوبصورت اور پرآسائش مقام پر گزارنا چاہتے ہیں تو مسقط کے مقابلے میں یہ بہت آرام دہ جگہ ہے۔ سر میں ڈرائیونگ عام طور پر کافی آسان ہے۔ سر عمان کی اہم تجارتی بندرگاہوں میں سے ایک ہے، اگرچہ اب یہ شہر مسقط سے بالکل آگے نکل گیا ہے اور ایک ترقی پذیر شہر ہے۔ سر کے ڈو یارڈز عالمی شہرت یافتہ ہیں، اگرچہ پچھلے 100 سالوں میں ڈو کی مانگ میں تیزی سے کمی آئی ہے، لیکن اب بھی روایتی ڈو بنانے والوں کا کام دیکھنا ممکن ہے۔ سر راس الجنز دنیا کے نایاب سمندری کچھوؤں کی افزائش کے مقامات کے لیے بھی مشہور ہے، جسے جنگلی حیات کا ایک محفوظ علاقہ قرار دیا گیا ہے۔ سر سٹی کو عمانی شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جسے عمان کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اسے بحر ہند، بحر عرب اور بحر عمانی کے اہم شہروں میں سے جانا جاتا ہے، جو جزیرہ نما عرب کے درمیان تجارتی پل بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سر سٹی کی بندرگاہ دنیا کی قدیم ترین بندرگاہوں میں سے ایک ہے۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے دوران یہاں پر روزانہ 150 سے 200 تک بحری جہاز لنگر انداز ہوا کرتے تھے۔ یہ عرب دنیا کا سب سے مشرقی شہر ہے اور دنیا کے اس حصے میں طلوع آفتاب کا نظارہ کرانے والا پہلا شہر ہے۔ سر زمانہ قدیم میں سمندر کو عبور کرنے والے جہازوں کا ایک اہم مرکز ہوا کرتا تھا۔ اس راستے میں متعدد مشہور قدیم یادگاریں اب بھی موجود ہیں، جن میں بلاد سور کیسل، العجہ کیسل اور راس العاد کیسل شامل ہیں، جن میں کئی وادیاں بھی شامل ہیں۔ سب سے نمایاں وادی شب اور وادی تیوی ہیں۔ راس العاد کے علاوہ راس الجنز میں کچھوؤں کی پناہ گاہیں واقع ہیں۔ عمان کی خلیج کے ساحل پر واقع الشرقیہ کا دارالحکومت ہے۔ تاریخی طور پر یہ شہر ملاحوں کے لیے ایک اہم مقام کے طور پر جانا جاتا تھا۔ 6 صدی عیسوی تک سر مشرقی افریقہ کے ساتھ تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ ابن بطوطہ نے سمندر کے کنارے پر واقع ایک بڑے گاؤں کا اپنی کتاب میں ذکر کیا تھا۔ ہندوستان اور مشرقی افریقہ کے ساتھ تجارتی مرکز کے طور پر سر 19ویں صدی کے وسط تک جاری رہا، جب انگریزوں نے غلاموں کی تجارت کو غیر قانونی قرار دیا۔ نہر سویز کے کھلنے سے یہ شہر مزید برباد ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی مشرقی ایشیا کے ساتھ تجارت ختم ہو گئی۔ یہ لکڑی کے بحری جہاز بنانے میں خلیجی خطے کے مشہور شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کا تاریخی مقام اسے خلیج عمان اور بحر ہند کی نگرانی کرنے والا اہم شہر قرار دیا جاتا ہے۔ اس شہر میں بہت سے بحری جہاز بنائے گئے ہیں، جیسے سمبوک اور آنجا، جو پہلے چین، ہندوستان، زنجبار، عراق اور بہت سے دوسرے ممالک تک گئے تھے۔ یہ جہاز موتی مچھلی پکڑنے میں بھی استعمال ہوتے تھے۔ سر بہت کم بارش اور زیادہ درجہ حرارت کے ساتھ گرم صحرائی آب و ہوا کا شہر ہے۔ اس کے ساحلی محل وقوع کی وجہ سے سر کا رات کے وقت درجہ حرارت کبھی کم نہیں ہوتا، جہاں پر مارچ سب سے زیادہ نمی والا مہینہ اور ستمبر سب سے خشک مہینہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار سر طوفانوں کی زد میں آ جاتا ہے۔ 2007 میں گونو طوفان نے شہر کو تباہ کیا اور 2010 میں سر سائیکلون کی زد میں آ گیا۔ سر شہر کو ماضی میں اکثر نظر انداز کیا جاتا تھا کیونکہ زیادہ تر سیاح شہر کے بالکل جنوب میں کچھوؤں کے ریزرو کی طرف جانے کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ شہر نہایت ہی خوبصورت ہے۔ یہ ایک پرامن شہر ہے۔ عمان میں سر کا شہر جنوب مشرق میں ساحلی علاقے کے ساتھ واقع ہے۔ اگر آپ چھٹیاں کسی خوبصورت اور پرآسائش مقام پر گزارنا چاہتے ہیں تو مسقط کے مقابلے میں یہ بہت آرام دہ جگہ ہے۔
सुर में ड्राइविंग आमतौर पर काफ़ी आसान है। पुराने शहर में अब सिर्फ चंद तंग गलियां बाकी रह गई हैं। सुर के करीब सोने की तलाश काफ़ी मिकदार में की जाती है। सुर में देखने के लिए बेहतरीन जगह लाइट हाउस और पुराना शहर है। सुर का लाइट हाउस इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ से सुर शहर का मुकम्मल नज़ारा किया जा सकता है। सुर लाइट टावर्स एक 18 मीटर 3 मंजिला इमारत है जिसकी गुंबद वाली छत 59 फीट तक ऊंची है। ये टावर आम ज़ायरीन के लिए बंद है, लेकिन आप इसके चारों तरफ चक्कर लगा सकते हैं और टावर के नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। लाइट हाउस के आसपास अल-एजा के इलाके और पुराने शहर को देखा जा सकता है। यहाँ पर कुल 3 वॉच टावर्स मौजूद हैं। अल-एजा कला, ये कला तारीखी इलाके अल-एजा में वाक़ है। कभी कभी दिन के वक्त इसे खोल दिया जाता है मासवाए जुम्मा और हफ्ता के। ये कला सुर के वस्त में मरकजी सड़क के दरवाजे के साथ वाक़ है। 300 साल पुराना ये गोल मीनारों के साथ एक मुरब्बा किला है, बिलादे सर केसल। ये किला अंदरूनी शहर चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। 200 साल पुराना ये एक मुरब्बा किला है जिसमें मुख्तलिफ सतहों और मुख्तलिफ शक्लों के साथ वॉच टावर्स मौजूद है। फतह अल खैर रवायती ओमानी जहाज़ या फतह अल खैर एक रवायती कश्ती है। सुर में आप समंदर के किनारे चहलकदमी कर सकते हैं और खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। ये मुकामी लोगों से मिलने के लिए एक बेहतरीन जगह है जो पानी देखने या गपशप करने के लिए भी आते हैं। रासुल जिन्स कछुओं के रिजर्व के करीब लोग ज़्यादातर रहते हैं क्योंकि ये रासुल जिन्स टर्टल रिजर्व के करीब है। अगर आप शाम को यहाँ जाते हैं तो फोटोग्राफी की इजाज़त नहीं है, जबकि सुबह के वक्त आप आसानी से फोटोग्राफी कर सकते हैं ताकि समंदर के अंदर बड़े सोराख और कछुओं को देखा जा सके। जुलाई और सितंबर के दरमियान यहाँ का बेहतरीन मौसम है। वादी शब सुर में मशहूर तरीन मकामात में से वादी शब भी एक है। वादी शब सुर से सिर्फ 45 मिनट की दूरी पर मौजूद है। वो लोग जो कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं वो वादी शब में पैदल सफ़र करें और तैराकी करें, जहाँ से आप एक खुफिया गार तक पहुँच जाएंगे। वादी बिन खालिद कभी सुर के खूबसूरत तरीन मकामात में से एक था। यहाँ आप तैराकी कर सकते हैं, बूफे रेस्तोरां से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं या सवारी कर सकते हैं और बड़े सफ़ेद पत्थरों का नज़ारा भी कर सकते हैं। सुर एक पुरसुकून समंदरी साइली शहर है जहाँ पर नहायती हैरत अंगेज़ रवायती रिहाइशगाहें पाई जाती हैं। ये एक खुशगवार समंदरी राहदारी है और मशरकी खित्ते के सबसे अहम शहरों में से एक है। सुर का मरकजी कॉलेज सुर कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज है। कॉलेज में 4000 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम है। यहाँ पर बिजनेस, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में डिग्रियाँ हासिल की जाती हैं। इसे ओमान में आला तालीम के बेहतर इदारों में से एक समझा जाता है। दूसरा कॉलेज सुर यूनिवर्सिटी कॉलेज है। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो ओमान के शहर सुर के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसके अलावा चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारा चैनल फ्लाइंग टीवी सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया।